الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل اور ان کا حل پارٹ 2 لے کر آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ روزے کے کچھ اہم ترین مسائل پر مشتمل پارٹ ہے، اس کو آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور آگے دیگر بھائیوں تک بھی اس کو ثواب کی نیت سے ضرور پہنچائیں۔ روزے کے حوالے سے آج سب سے پہلا سوال جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کیسے کریں گے، روزے کی نیت کے الفاظ کیا ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا نیت کے لیے شرط نہیں ہے، چونکہ دل میں ہے تو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، اچھا ہے، باعث ثواب ہے۔ اب رات میں اگر روزے کی نیت کر رہے ہیں، سحری کے وقت کر رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر رہے ہیں، اس کے لیے الگ الفاظ ہیں، اور اگر دن میں نیت کر رہے ہیں یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع صبح صادق کے بعد اگر آپ روزے کی نیت کر رہے ہیں تو اس کے الفاظ الگ ہیں۔ الجوہرۃ النیرہ جو قدوری شریف کی شرح ہے اس کے اندر یہ دونوں الفاظ مل جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے رات میں روزے کی نیت کر رہے ہیں تو یوں آپ کہیں گے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی میں نے نیت کی کہ اللہ پاک کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دن کے اندر نیت کر رہے ہیں، طلوع صبح صادق کے بعد نیت کر رہے ہیں، تو آپ اس طرح نیت کریں گے کہ نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں نے نیت کی کہ آج کے دن اللہ پاک کے لیے اس رمضان کے اس دن کا فرض روزہ رکھوں گا۔ تو یہ اس طرح نیت کر لینا زبان سے مستحب ہے، اور اگر زبان سے نیت نہ کی دل میں اس طرح نیت ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں نیت کریں، آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان، اگر آپ کی زبان سرائکی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کوئی بھی زبان ہے تو اس زبان کے اندر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عربی کے الفاظ یاد ہونے چاہیے، ان کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اس طرح نیت کر لینی چاہیے۔ دوسرا سوال جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے اور بہت زیادہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ الگ سے ہم ایک سوال تیار کریں گے، ویڈیو تیار کریں گے، لیکن آج اس کو سرسری طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یعنی ٹیکہ لگانے سے یا ڈرپ لگوانے سے یا خون کی بوتل چڑھانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، البتہ قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانے سے، خون کی بوتل چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اگر ضرورت ہے تو انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں، اسی طرح ضرورت کے وقت خون کی بوتل بھی چڑھا سکتے ہیں، اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے اوپر اگر کوئی یہ طلب کرے کہ جناب یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے، تو جناب فتاوی نوریہ کے اندر دیکھ لیں، فتاوی فیض رسول کے اندر دیکھ لیں، فتاوی یورپ، فتاوی بریلی، فتاوی اہل سنت، بے شمار کتب کے اندر یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک مختصر میں ایک اصول آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ انجیکشن سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسانی بدن کے اندر کچھ واضح سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوا یا غذا معدے یا دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے، جن کو منفذ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ناک ہے، منہ ہے، منہ کے ذریعے، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان منفذ ہے، راستہ ہے، اور اسی طرح پاخانے کا مقام ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے، ان جو 4 مقامات میں نے بتائے ہیں، ان کے ذریعے اگر کوئی دوا یا غذا اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح جسم کے اندر انتہائی باریک سوراخ ہوتے ہیں جن کو مسام کہا جاتا ہے، پورے جسم کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے جسم میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فقہاء کرام نے جو پہلے کے فقہاء گزرے اپنی اپنی کتابوں میں یہ لکھ گئے ہیں کہ جو چیز منفذ کے ذریعے بدن میں جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
جو چیز مساموں کے ذریعے بدن میں جائے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو چونکہ جو انجیکشن ہوتا ہے یا ڈرپ ہے یا خون کی بوتل ہے یہ مساموں کے ذریعے اندر جاتی ہے، منفذ کے ذریعے، واضح سوراخ کے ذریعے اندر نہیں جاتی، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر بغیر ضرورت کے کوئی لگوائے، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کے لگوائے تو یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے بہر صورت روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانا ہو تو ٹیسٹ کروانے کے لیے کیا خون نکلوا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ انما الافطار مما داخل ولیس مما خرج، کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر جائے، جو چیز باہر نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چونکہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر جو ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے وہ بہت معمولی مقدار میں نکالا جاتا ہے جس سے کمزوری کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو لہٰذا بغیر کسی کراہت کے ٹیسٹ کے لیے روزے کی حالت میں خون نکلوانا بالکل جائز ہے۔ اب ایک اور بہت اہم سوال کہ جیسا کہ آج کل تھیلیسیمیا کے مریضوں کو جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کافی دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، خون دینے والے کم ہیں، تو کیا ایسی حالت میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں تھیلیسیمیا کا کوئی مریض ہو یا کوئی ویسے مریض ہو، اس کی جان بچانے کے لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی خون دیتا ہے تو اس کا یہ خون دینا بھی بلا کراہت جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی بغیر کسی ضرورت کے خون دیتا ہے، یعنی غیر روزہ دار موجود ہے، روزہ دار کے علاوہ ایسا شخص موجود ہے جس کا روزہ نہیں ہے اور وہ خون دے سکتا ہے، اس کا گروپ بھی میچ کرتا ہے اور وہ خون دے سکتا ہے، تو پھر اس روزہ دار کا خون دینا یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے، چونکہ خون دینے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے اور اس بات کا اندیشہ کہ ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنا نہ پڑ جائے، تو اس لیے یہ پھر شرعاً ناپسندیدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اور خون دینے والا موجود نہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں بہار شریعت کے اندر موجود ہے کہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی حقہ پیے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگلا سوال کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بلغم اور تھوک نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے تھوک بار بار تھوکتے رہتے ہیں، باہر نکالتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بلغم اور تھوک کے نکلنے سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر یعنی ہتھیلی پر اگر کوئی تھوک ڈال دے اور پھر چاٹ لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تمباکو، پان اور نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر کوئی روزے کی حالت میں پان، تمباکو اور نسوار رکھتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد 10 کے اندر اس کو تحریر فرمایا ہے۔ اسی طرح اگلا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں اگر کسی کمرے یا جگہ میں اگر بتی سلگ رہی ہو اور اس کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ منہ یا ناک کو اگر بتی کے بالکل اوپر جا کر قریب جا کر اس کا دھواں کھینچا اور روزہ بھی یاد ہوا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں عطر یا پرفیوم لگانا یا اس کو سونگھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں روزے کی حالت میں خوشبو چاہے وہ لیکوڈ حالت میں ہو، مائع حالت میں ہو یا وہ ٹھوس حالت میں ہو، اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا روزے کی حالت میں پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں عطر بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر قطعاً کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کے مسائل جو بیان ہوئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سمجھیں گے اور ان کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم دین حاصل کیا اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔